حیات حضرت نانوتوی کی کتاب اسی آیت کے معنی میں فرماتی ہیں ارواح شہداء اور مومنین کا ان ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ارواح شہداء اور مومنین کا ان ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. خاتم المحدثین علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری ان کی کتاب مشکلات القرآن فرماتے ہیں معنی حیات آنس کہ تعلق روح ببدنس بدر قبر تعلق روح ببدن اصلا نیز. اے لوگو دنیاوی حیات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہو اور قبر کے اندر در قبر تعلق روح ببدن اصلا نیز قبر میں روح کا بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. توجہ 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 وقت کم ہے. یہ مشکلات القرآن صفحہ 13 پڑھ رہا ہوں اور خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز کی بھی یہ عبارت وہاں پر بھی بالکل اسی طرح موجود ہے. تم تو مفت کے مفتی بن گئے. یہ فتویٰ دیا کہ جو اس جسم کی حیات نہیں مانتا یا تعلق نہیں مانتا وہ رافضی ہے، وہ مسلمان نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، اور اللہ جانے کتنے کتنے فتوے. تو یاد رکھ اب ذرا دے فتویٰ کے نانوتوی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی تھی کہ حضرت نانوتوی بھی معاذ اللہ رافضی، کہ علامہ انور شاہ کاشمیری بھی رافضی، کہ ذرا ان بزرگوں کو، کہ مولانا ادریس کاندلوی کتاب کا نام علم الکلام فرماتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم شہید کا مردہ ہے. یہ لفظ مردہ کا بولا. اسی طرح مواہب الرحمن امیر علی ملی آبادی ان کو بھی دیکھ لے. یہ جتنے بزرگوں کا میں نے بات کی ان کی ذاتی کوئی بات نہیں، یہ اس آیت کا معنی کر رہے ہیں. اور میں نے اس لیے بتا دیا کہ کل آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں معنی اپنا کرتی ہے. توجہ ہے نا؟ لیکن لا تشعرون. اب سورہ آل عمران میں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. اب توجہ کر میری طرح میرا بھائی، سورہ بقرہ میں لیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، بات وہاں بھی بتا دی لیکن قرآن چھوڑتا نہیں. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی ہاں رزق بھی پاتے ہیں، رب کی ہاں زندہ بھی ہیں. اب یہ مسئلہ تھا کہ عند رب کا کیا معنی؟ عند ربہم یرزقون، رب کی ہاں زندہ بھی رزق بھی کھاتے ہیں، تو عند رب کا کیا معنی؟ قرآن بولا سورہ یاسین میں فرمایا کی لدخل الجنہ، کی لدخل الجنہ. حبیب نجار کو کوئی تفسیر اٹھا، عثمانی اٹھا، بیان القرآن اٹھا، بریلوی مسلک کا ہے ضیاء القرآن اٹھا، تبیان القرآن اٹھا، کوئی اٹھا کے دیکھ لے کہ لدخل الجنہ. وہ حبیب نجار آیا، اس نے انبیاء کی حمایت کی، مسئلہ توحید بیان کیا، مشرکوں نے اسے قتل کیا، اس کے وجود کو پاؤں کے نیچے روندنا شروع کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود دونوں فرماتے ہیں اس کا وجود ان کے پاؤں کے نیچے رگڑے کھا رہا تھا، اور اس کی روح کو اللہ نے فرمایا کی لدخل الجنہ، کی لدخل الجنہ. یہ قرآن مانا کر رہا ہے عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں زندہ رزق دیے جاتی ہیں. اس لیے حضرت قتادہ تابعی
وہ کہتے ہیں اگر حیات شہداء سمجھنی ہے نا، اراد قولہ تعالی کی لدخل الجنہ، وہ دو ایتیں سمجھ تب آئیں گی کہ سورہ یاسین کی آیت کو بھی دیکھ۔